وہ کلاس ختم ہونے کے بعد اپنی سہیلیوں کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی جب دانیال مدثر ہاتھ میں ایک پینٹنگ تھامے اس کے پاس آیا۔ مس عظمیٰ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر بے حد شائستگی سے بولا۔ اس نے سر اٹھا کر دانیال کی طرف دیکھا۔ اس کی فرینڈ بھی چونک کر اس کے ہاتھ میں تھامی پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ جی بولے، اس نے یوں ہی بیٹھے ہوئے کہا۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میری بہن آپ کی بہت بڑی فین ہے، اس لیے اس نے آپ کے لیے یہ پینٹنگ بنا کر بھیجی ہے۔ وہ فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ اور بہت اچھی آرٹسٹ ہے۔ اس نے پینٹنگ پر چڑھا کور نرمی سے اتارا اور اسے شائستگی سے عظمیٰ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پینٹنگ دیتے وقت دانیال کے چہرے پر آب و تاب سے چمکتے سورج جیسی روشنی تھی۔ وہ اس پینٹنگ کو دیکھ کر لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ یہی حال اس کی سہیلیوں کا بھی تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ پینٹنگ کسی ماہر اور تجربہ کار آرٹسٹ نے بنائی ہے۔ دل کو چھونے والا اور سحر طاری کر دینے والا آرٹ۔ بلا شبہ وہ پینٹنگ پرفیکشن کا اعلیٰ شاہکار تھی۔ پینٹنگ میں ایک لڑکی ہاتھ میں کتاب تھامے ویل چیئر پر بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بال بے حد لمبے تھے۔ اس کے ارد گرد ہر طرف پھولوں سے ڈھکی کتابیں پڑی تھیں۔ اس کا لباس لائٹ پرپل تھا۔ وہ پینٹنگ دیکھنے والے کو چند لمحوں کے لیے یوں ہی میسمرائز کر دیتی۔ پینٹنگ کا کیپشن تھا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، اور اس کے نیچے کونے میں نگار مدثر نام کے دستخط بھی تھے۔ عظمیٰ نے سحرزدہ سے انداز میں پینٹنگ دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ نگار مدثر، کام کی طرح نام بھی شاندار ہے۔ تانیہ نے متاثر ہو کر کہا۔ آپ کی بہن کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ کرن نے حیرت سے پینٹنگ دیکھ کر سوال کیا۔ بی اے فائنل ایئر، فائن آرٹس اس کا میجر سبجیکٹ ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کے جواب پر ان تینوں نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ بی اے کی اسٹوڈنٹ اور اتنی اعلیٰ پینٹنگ! حیران کن بات ہی تو تھی، اتنی سی عمر میں اتنا میچورڈ اور متاثر کن کام۔ تانیہ حیران ہوئی۔ جی، ٹیلنٹ تو خدا داد ہوتا ہے۔ اس کے انداز میں سادگی تھی۔ یہ تو آپ نے 100% درست کہا۔ اب عظمیٰ کو ہی دیکھ لو، اس کی کہانیاں پڑھ کر تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نامور اور تجربہ کار رائٹر ہوگی۔ کرن نے مسکرا کر کہا۔ آپ اپنی بہن کو میری طرف سے شکریہ کہہ دیجیے گا۔ عظمیٰ نے پینٹنگ کو ایک طرف رکھ کر اخلاق نبھاتے ہوئے کہا۔ جی ضرور۔ وہ مسکرایا۔ اس کی نگاہیں جیسے عظمیٰ پر ٹھہر گئیں، پھر اس نے اس کی سہیلیوں کا لحاظ کر کے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبت کی داستان زبان زد عام ہو جائے، بلکہ آپ اپنی بہن کو کسی دن یہاں لے آئیں، ہم اتنی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ سے ملنا چاہیں گے۔ تانیہ خوش دلی سے بولی۔ وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ اس کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ مگر کیوں؟ عظمیٰ نے ٹھٹک کر سوال کیا۔ جب وہ اتنی زبردست پینٹنگ بنا سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ کرن کو تعجب ہوا۔ پینٹنگ بنانا اور یہاں آنا 2 مختلف باتیں ہیں۔ میں آپ کا شکریہ اور کمپلیمنٹ اس تک پہنچا دوں گا۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ بھلا یہ کیا جواب ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، وہ ایک رنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹا اور تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ عجیب بندہ ہے، کرن نے اسے دور جاتے دیکھ کر شانے اچکاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ بندہ عجیب ہے مگر اس کی بہن ٹیلنٹڈ ہے، تانیہ نے پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے رائے دی۔ رائٹر صاحبہ خوش ہو جائیں، تحائف کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے مداح دور دور سے آپ کے لیے اتنے قیمتی تحائف بھیجنے لگے ہیں، کرن نے شرارت بھرے انداز میں شوخی سے کہا۔ عظمیٰ کی نظریں پینٹنگ میں موجود لڑکی پر تھیں۔ تانیہ نے پینٹنگ کی سطح پر نرمی سے انگلی پھیری۔ بہت خوبصورت پینٹنگ ہے۔ عظمیٰ اس آرٹ سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی تو رپنزل کی کہانی بہت شوق سے سنا کرتی تھی۔ مجھے یہ کردار بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ ایک چڑیل نے شہزادی کو اونچے قلعے میں قید کیا ہوتا ہے جس کے بال بے حد لمبے تھے۔ جب وہ اپنے بال کھڑکی سے نیچے پھینکتی ہے تو شہزادہ اس کے بالوں کو تھام کر اس تک پہنچتا ہے۔ عظمیٰ اس کہانی کو دہرا رہی تھی۔ ہاں بالکل، بچپن میں سنی گئی کہانیاں آج بھی حرف بحرف یاد ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دانیال کی بہن نے یہی کردار کیوں چنا؟ تانیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ عظمیٰ اور کرن بھی اس کی بات پر ٹھٹک گئیں، کیونکہ ڈزنی پرنسس کے تو اور بھی کافی سارے کریکٹرز ہیں۔ تانیہ نے بے ساختہ کہا۔ شاید یہ اس کا فیورٹ کردار ہو، کرن نے اندازہ لگایا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینٹنگ میں موجود لڑکی بھی کسی کی قید میں ہے، تبھی تو اس نے پینٹنگ کے کیپشن پہ یہ لکھا ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں
عظما جیسے بات کی گہرائی تک پہنچ گئی۔ کرن اور تانیہ نے بے ساختہ تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مگر یہ لڑکی ویل چیئر پر کیوں بیٹھی ہے؟ کرن نے سوچتے ہوئے سوال اٹھایا۔ کیونکہ یہ لڑکی معذور ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ پڑھنا چاہتی ہے مگر شاید اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتی۔ پھولوں سے ڈھکی کتابوں کا مطلب ہے کہ کتابیں اسے خوبصورت لگتی ہیں، اپنی طرف بلاتی ہیں۔ وہ ان کتابوں کے لفظوں کی خوشبو محسوس کرنا چاہتی ہے۔ اس ماں جیسے کسی ٹرانس میں گم ہو گئی۔ اگر کوئی اس پینٹنگ کی گہرائی میں اترتا تو یہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ واؤ عظما، تم نے تو کمال کا تجزیہ کیا ہے۔ تانیہ اس کی رائے سے بہت متاثر ہوئی۔ عظما سنجیدگی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ بھائی مان گئے کہ رائٹر کا مشاہدہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتا ہے۔ کرن عظما کی قابلیت اور ٹیلنٹ کی قائل ہو گئی۔ عظما، تم نے تو اس پینٹنگ کی پوری کہانی کو پڑھ لیا۔ کاش ہمارے پاس بھی تمہارے جیسی صلاحیت ہوتی۔ تانیہ کو عظما پر رشک آیا۔ عظما کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کرن نے اسے یوں سوچ میں گم دیکھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ سوچ رہی ہوں کہ ہمیں دانیال مدثر کے گھر اس کی بہن سے ملنے جانا چاہیے، اس نے عجیب سے انداز میں کہہ کر ان دونوں کو چونکا دیا۔ وہ دونوں اس کی بات پر چونک گئیں۔ یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ تانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ کسی مشکل میں گھری ہے، شاید کسی کی قید میں ہے، شاید وہ یہاں اس لیے نہیں آ سکتی۔ اس پینٹنگ میں کچھ واضح اشارے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو دانیال ہم سے ضرور ذکر کرتا۔ کرن نے الجھ کر کہا۔ شاید وہ ذکر نہ کرنا چاہتا ہو، عظما نے سنجیدگی سے کہا۔ عظما، تم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی؟ یہ صرف ایک پینٹنگ ہے۔ تانیہ نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ میں نگار مدثر سے ملنے ضرور جاؤں گی، عظما نے حتمی انداز میں کہا۔ میں تو نہیں جا سکوں گی، نہ جان نہ پہچان، ایسے کیسے کسی کے گھر چلے جائیں؟ کرن گڑبڑا گئی۔ میں بھی نہیں جا سکوں گی عظما، تم نے عجیب کہانی گھڑ لی۔ تانیہ نے بھی نرمی سے معذرت کر لی۔ مگر میں ضرور جاؤں گی، یہ کہانی میرا انتظار کر رہی ہے، وہ پراسرار سے انداز میں بولی۔ کرن اور تانیہ بے بسی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔